السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزو بھائی اور دوستو، ایک بات تو مجھے ابھی جو میں نے منظر دیکھا اس کے بارے میں عرض کرنی ہے۔ اسلام ہمیں زندگی کے سارے طریقے سکھاتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ تو کوئی زندگی کا ایسا عمل نہیں جس میں ہمارے لیے راستہ، طریقہ، سنت موجود نہ ہو۔ یہ جو ایک دم مسجد کے اندر رش کرنا، مصافحے کے لیے دھکم پیل، یہ کوئی خوبصورت منظر نہیں ہے۔ اور آپ سارے طلبہ ہیں، آپ علم اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ آپ کو آداب معاشرتی نہ پتہ ہوں، آپ تو اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آپ ان آداب سے مزین ہوں۔ اتنے بڑے مجمع میں ویسے بھی سنت نہیں کہ ٹوٹ پڑو، چونکہ مصافحہ سنت ہے اور ایذائے مسلم سے بچنا فرض ہے۔ اگر آپ سارے اس طرح رش کر دیں، مجھے تکلیف ہوگی، مجھے تکلیف سے بچانا آپ پر فرض ہے اور مصافحہ کرنا سنت ہے۔ تو جب سنت کے پیچھے فرض قربان ہو جائے تو اجر تو کوئی نہ ہوا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے حکمت کا علم دیا، تو ان کے مواعظ پڑھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ وہ زندگی کے آداب کو بیان فرمایا کرتے تھے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہیں دین دے کے کیا چاہتا ہے؟ تمہارے لیے آسانیاں کر دے۔ ولا یرید بکم العسر، تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ تو اب چونکہ میں روز بھگتتا ہوں، میں ابھی اکوڑا کھٹک گیا تھا، ہماری جماعت سوابی گئی تھی، تو وہاں 5 دن ہم نے کام کیا، پھر اکوڑا قریب تھا تو وہاں چلا گیا، بیان کیا۔ بیان کے بعد جو منظر قائم ہوا، محبت کے لیے بھی عقل اور ہوش کی ضرورت ہے۔ میرے کپڑے پھاڑ دیے، پگڑی کہیں، میں کہیں، ادھر دھکا ادھر دھکا۔ پٹھان ناراض نہ ہو، ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے پٹھان کا پوت گھڑی میں ولی گھڑی میں بھوت۔ تو وہ اتنا مجھے تکلیف ہوئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ تو بھئی یہ کیسی محبت ہے جو کسی کو اتنی تکلیف میں مبتلا کر دے؟ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ علم کی نسبت لگی ہوئی ہے، تو اس نسبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ زندگی کے آداب کا علم بھی رکھتے ہوں اور اس کے مطابق خود بھی چلتے ہوں، اوروں کو بھی تلقین کرتے ہوں۔ اس سے زندگی آسان ہوتی ہے۔ پھر میرے ساتھ ایک اور بڑی تکلیف دہ چیز ہے، اتنے مجمع میں کسی سے سلام نہیں کر پایا، تو وہ فوراً مجھے متکبر کا خطاب دیتا ہے کہ یہ مولوی بڑا متکبر ہے، مشہور ہو گیا، انہیں کسی دی پرواہ کوئی نہیں، یہ انہیں صرف امیراں نوں ملدا ہے، غریباں نوں کوئی نہیں ملدا۔ اگر آپ میرا فون دیکھیں نا تو کوئی 1 منٹ بھی خالی نہیں جاتا جس میں فون نہ بجتا ہو۔ 1 منٹ، گھنٹوں میں نے چیک کیا، ہر منٹ میں 10 ایک بند ہوا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5۔ تو مجھے زندگی میں اور بھی بہت سے کام ہیں، میں نے صرف فون تو نہیں سننے۔ تو جو نمبر میں پہچانتا ہوں وہ میں اٹھا لیتا ہوں، جو نہیں پہچانتا نہیں اٹھاتا کہ میں عاجز آ گیا ہوں۔ تو پھر مجھے میسج آتا ہے، اگر میں وزیر اعلیٰ ہوتا تو میرا فون اٹھا لیتے، اگر میں سعید انور ہوتا تو میرا فون اٹھا لیتے، اگر میں جنید جمشید ہوتا تو تم میرا فون سن لیتے۔ میں غریب جو ہوا۔ ایک اور مزیدار میسج آیا، میں گاڑی خود چلا رہا تھا، سڑک پہ رش تھا، فون بج رہا ہے، میں نہیں اٹھا رہا ہوں۔ جب مدرسے جا رہا تھا فیصل آباد،
جب مدرسے پہنچا تو اس نے میسج بھیجا تھا، اندھے ہو، کیا لکھا تھا؟ اندھے ہو یعنی فون بج رہا ہے، نمبر آ رہا ہے، اٹھاتے کیوں نہیں ہو؟ یہ میسج تھا اس کا۔ تو بھائیو، دین زندگی کے آداب سکھاتا ہے کہ خود بھی انسان سکھی ہو جائے، دوسرے بھی سکھی ہو جائیں۔ تو چونکہ ہمارے ہاں مدارس میں نصاب زیادہ ہے، وقت تھوڑا ہے، تو جو معاشرت، معاملات، آداب، اس کے جتنے ابواب ہیں وہ نہیں پڑھائے جاتے، وہ صرف اس میں عبارت پڑھی جاتی۔ جتنی بھی احادیث کی کتب ہیں ان کی جو جلد ثانی ہوتی ہے، عام طور پر جلد ثانی میں معاشرت ہوتی ہے، آداب ہوتے ہیں، اخلاق ہوتے ہیں۔ وہ چونکہ ہمارے پاس پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا، ایک سال میں دورہ، یہ بڑی زیادتی ہے۔ میری کب سے تمنا تھی کہ دورہ 2 سال میں ہو، تو جب اللہ نے مجھے توفیق دی اور میرا مدرسے کے بچے دورے تک پہنچے تو میں نے 2 سال میں کر دیا۔ تو میرے مدرسے میں دورہ 2 سال میں ہوتا ہے، 3 کتابیں ایک سال، 3 کتابیں دوسرے سال۔ اطمینان سے دونوں جلدیں پڑھی گئیں، ہر حدیث کا حق ادا ہوا اور ہر حدیث کو سمجھ کے سنا گیا، سمجھ کے سنایا گیا، بتایا گیا، سمجھایا گیا۔ اب اگر یہ نہ کرے تو کہنے والا بری الذمہ ہے۔ لیکن اگر جیسے میں نے پڑھا تھا کہ جلد ثانی ترمذی ایسی حسین کتاب ہے، ترمذی کی جلد ثانی، اتنے فضائل، اتنے آداب۔ تو جب ہمارے کوئی 15-20 صفحے ہو گئے تھے تو مجھے آج بھی یاد ہے استاد صاحب نے فرمایا تھا، اب کوئی لڑکا سوال کرے گا تو اسے سزا ملے گی، بس آپ پڑھتے جاؤ۔ وہ بیٹھے ہوتے تھے، ہم پڑھتے ہوتے تھے 50 صفحے، 60 صفحے، 70 صفحے، 40 صفحے، پڑھنے والے کی اپنی ہمت پر ہوتا تھا۔ تو اس وجہ سے نا پھر ہم آداب اور معاشرت کے جو ابواب ہیں وہ ہماری نظر سے گزرتے ہی نہیں، تو یہ خلا رہ جاتا ہے۔ بہرحال میں نے منظر دیکھا، اس لیے میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ میرے واپسی پہ میرے ساتھ یہ حال نہ ہو۔ احتیاطاً میں نے پہلے کہ واپسی پہ یہ حال نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس علم کو پانی سے تشبیہ دی ہے۔ پانی دنیا کی اور زندگی کی ایسی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر انسانی بقا بڑی مشکل ہے، ناممکن ہے۔ مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔